اللہ جل جلالہ کا احسان اور فضل ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ایک روزہ اور رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک میں کیے ہوئے تمام مسلمانوں کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ آج کے ہمارے درس کا آغاز 9ویں پارے سے ہوگا۔ 8ویں پارے کے آخر میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات کا تذکرہ تھا، اور آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام والسلام کا بھی تذکرہ ہوا۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں بھی اسی واقعے کا تسلسل ہے، اسی واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں، اگر وہ بستی والے، وہ علاقے والے اس نبی کی بات کو مان لیں تو بہت اچھا، ورنہ ہم انہیں مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، نتیجتاً وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اور نبی کی بات کو مانتے ہیں، نبی کے پاس جاتے ہیں، نتیجتاً اللہ جل جلالہ ان کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر کے ان کے رزق میں، مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ اعلان فرما دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر کسی علاقے والے، بستی والے وہ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ پھر وہ تقوی بھی اختیار کریں، اللہ جل شانہ کا خوف دل میں پیدا کریں، تو ہم ان دو صفات اپنانے والوں پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، یہ دو ایسی عظیم صفتیں ہیں، یہ انفرادی طور پر کسی کی زندگی میں ہوں تو اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں ہیں، یہ اجتماعی طور پر کسی معاشرے میں یہ دونوں صفات زندہ ہو جائیں، ایمان اور ساتھ اللہ کا خوف۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کیا کرو، روٹی کا اکرام کیا کرو۔ من یتبع ما یسقط من السفرہ غفر لہ، جو آدمی کھانا کھائے دسترخوان بچھا کر اور کھانا کھاتے ہوئے روٹی کا کوئی ٹکڑا اور لقمہ دسترخوان پر گر جائے، کھانے کی کوئی چیز دسترخوان پر گر جائے، جس نے اس لقمے کو اٹھا کر کھایا، غفر لہ، اللہ ایسے آدمی کی بخشش فرما دیں گے، اللہ ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور فرمایا تم روٹی کا اکرام کرو گے، یعنی کھانے کی چیزوں کا اعزاز اور اکرام کرو گے، ان اللہ انزلہ من برکات السماء واخرجہ من برکات الارض، یہ جو روٹی کا لقمہ تم کھا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہے، اللہ نے اس کی برکتوں کو آسمان سے اتارا اور زمین سے اس کی برکتوں کو نکالا ہے۔ وہ کیسے؟ آسمان سے پانی برسا، وہ زمین پر برسا، اور اس زمین سے گندم کی بالی نکلی، اور اس طرح آسمان سے جو پانی برسا وہ آسمان کی برکت تھی، پھر یہ زمین سے بالی نکلی اور گندم کی شکل میں تمہارے پاس آئی، یہ زمین کی برکت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں میں یہ معمول تھا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کا بہت اکرام کرتے تھے۔ حکیم الامت، مجدد الملت والدین، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ چارپائی پر بیٹھتے اور ان کے سامنے کھانا روٹی رکھی جاتی تو خود پائنتی کی جانب بیٹھتے اور سرہانے تکیے کی جانب، سیدھی جانب وہ کھانے کو رکھتے تھے۔
کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ روٹی کا اکرام ہے، روٹی کا اکرام، کہ پاؤں کی جانب میں خود بیٹھوں گا اور دوسری جانب میں روٹی کو رکھوں گا، یہ روٹی کا میں اکرام کر رہا ہوں۔ تو اس لیے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، جب انسان اس کا اکرام کرتا ہے اور اس کو ضیاع سے بچاتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہماری رزق میں برکت نہ ہونے کی ایک اہم وجہ کھانے پینے کی چیزوں کی غیر اکرام نہ کرنا بھی ہے، ان کا اکرام نہیں ہوتا، یعنی ان کی حفاظت نہیں ہوتی، ان کو ضائع کیا جاتا ہے، نتیجتاً پھر رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی فرمایا ایمان والا وہ عمل کر کے بھی اللہ کی ذات سے خوف زدہ ہوتا ہے، عمل بھی کرتا جاتا ہے اور ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی جاتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل مردود نہ ہو جائے۔ افامنوا مکر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہ ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہوتا ہے۔ ایمان والا تو نفع ہی نفع لینے والا ہے، ایمان والا اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہوتا۔ وہ بولتا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ کہیں میرا یہ بول میری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ وہ کوئی کام کرتا ہے، اس کام کے کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرا یہ عمل میری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے جریر القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، المؤمن یعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، ایمان والا وہ نیک کام بھی کرتا ہے لیکن دل میں ڈرتا بھی رہتا ہے، خائف بھی رہتا ہے۔ لیکن والفاجر یعمل بالمعاصی وهو آمن، اور گناہگار بدکار آدمی وہ گناہ کا کام بھی کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ جیسے معاشرے میں سننے میں آتا ہے لوگ گناہ کا کام بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا گناہ بھی کیے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوفی کا اظہار بھی کیا؟ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ خوف العبد قدر التقرب، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جس قدر اللہ کا قرب بڑھتا جاتا ہے اسی قدر انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت آتا تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ وہ زرد ہو جاتا اور رگیں پھول جاتی۔ کوئی پوچھتا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، اس ذات کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے جس کے قبضہ قدرت میں اللہ نے سب کچھ کو رکھا، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے انسان کا جو ایمان ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے جب بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی اور وہ دریا پار کر گئے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں بچا لیا، فرعونیوں کو اللہ نے اس پانی میں غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل والوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ چونکہ اب ہم غلامی سے نکل آئے ہیں، آزادی کی زندگی ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا کوئی اصول، قانون اور ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ضابطہ حیات ہو جس سے ہم اپنی اگلی زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا تو اللہ جل شانہ نے انہیں کوہ طور پر بلا لیا۔ چنانچہ 30 دن وہاں جا کے روزے رکھے، جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنے لوگوں کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور ان کا امیر مقرر کر کے خود تشریف لے گئے کوہ طور پر۔ روایات کے اندر آتا ہے 30 دن روزے رکھے، پھر 10 دن اور رکھے، کل 40 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے پھر تورات کی شکل میں مکمل کتاب یہ عطا فرمائی
پیچھے قوم کا حال یہ ہوا اس 40 دنوں میں کہ موسیٰ بن ظفر ایک آدمی تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے، اس نے بنی اسرائیل والوں کے تمام زیورات جو یہ فرعونیوں سے لے کر کے آئے تھے ان تمام زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل دے دی، عجلا جسد لہ خوار، اور اس سے پھر بچڑے کی آواز بھی نکلنے لگی، اور بنی اسرائیل والے اس کی عبادت میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد واپس آئے تو دیکھا قوم تو بت پرستی اس بچڑے کی عبادت کرنے لگی ہے۔ رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، موسیٰ علیہ السلام جو کہ جلالی طبیعت کے تھے بہت غصہ آیا اور کہنے لگے اعجلتم امر ربکم والقى الالواح، تختیوں کی شکل میں تھی تورات، تو وہ تختیاں ایک جگہ پر رکھیں اور سب سے پہلے اخذ برأس اخیہ، ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا کہ میرے جانے کے بعد میں تمہیں یہاں اپنی قوم کا نگران بنا کر کے گیا تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ہارون علیہ السلام نے عذر بیان کیا کہ یہ قوم والے مجھ پر غالب آ گئے، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا حتیٰ کہ یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ لا تشمت بی الاعداء، آپ میرے ساتھ جھگڑا کر کے دشمنوں کو خوش مت کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، مناجات مقبول میں یہ دعا موجود ہے، اللہم لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ مجھے کسی ایسے حال میں مبتلا نہ کر جس حال میں مجھے دیکھ کر میرے دشمن خوش ہوں، دشمن خوش نہ ہوں۔ یہی بات کی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ آپ میرے عذر کو قبول کریں، تو جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما اور میرے بھائی کی بھی بخشش فرما۔ چنانچہ بنی اسرائیل والوں کو سمجھایا اور اللہ جل شانہ نے پھر توبہ کی شکل یہ عطا فرمائی کہ توبہ کی شکل یہ، پہلے تو اس بچڑے کو آگ میں ڈالو اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے سونا وہ آگ میں جلتا نہیں ہے، پگھلتا ہے، لیکن اللہ کی شان تھی یہ سونے کا بنا ہوا بچڑا آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسری اللہ جل شانہ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ لگائی کہ یہ جو لوگ اس بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، شرک کیا، یہ سب گردنیں جھکا کے بیٹھیں اور ان کے رشتہ دار آئیں اور آ کر کے ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ بہت سخت شرط تھی، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے وہ بیٹھے، گردنیں جھکائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھا ایمان والے آئے اور ان کی گردنیں اڑا دی۔ یہ صورت تھی ان کی توبہ کے قبول ہونے کی۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ انسان صرف دل میں ندامت کا جذبہ ہی پیدا کر لے، اس جذبے پر بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا التوبۃ الندمہ، توبہ نام ندامت کا ہے، بس دل میں ندامت اور پشیمانی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا آئندہ نہیں کروں گا، اللہ اسی جذبے پر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے مستقل بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، انسان چلتے پھرتے بھی گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے یوم ازل کا میثاق بیان فرمایا، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت کے مساموں سے، انسان کے جسم میں مسام ہوتے ہیں، اس سے آدم علیہ السلام کے ان مسام سے قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو آخری انسان تک تمام کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ مکہ مکرمہ بعض روایات کے اندر آتا ہے میدان عرفات میں جمع ہوئی، وادی نعمان میں۔ اللہ جل شانہ نے ان تمام سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تم دنیا میں جاؤ گے تم یہ جو تم نے اقرار کیا ہے، اقرار ربوبیت
میری ربوبیت کا، میرے رب ہونے کا جو تم نے اقرار کیا، تم اسے بھول جاؤ گے، تم بھول جاؤ گے۔ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے اول ناس اول ناس، کہ اس دھرتی پر آنے والا سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ ناس لوگوں کو کہتے ہیں، اور ناس نسیان سے بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا۔ اسے قرآن کریم میں آتا ہے فنسی ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ تو تم بھول جاؤ گے اللہ کے نبی، اللہ نے فرمایا میرے نبی آئیں گے تمہیں یہ وعدہ یاد دلائیں گے، تو تم میرے نبیوں کی بات کو ماننا۔ چنانچہ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور آ کر کے بہت سے لوگ ہیں جو اس اپنے اقرار کو بھول گئے۔ اللہ جل شانہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، ہر نبی نے آ کر اسی پیغام، اسی دعوت توحید کی طرف متوجہ فرمایا۔ ساتھ ہی بنی اسرائیل کے ایک عالم کا تذکرہ ہے، بلعام بن باعورہ کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ جل شانہ نے قوم جبارین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جنگ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر اس جبارین قوم سے جنگ کے لیے پہنچے۔ انہوں نے جب لشکر کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ یہ شخص تھا بلعام بن باعورہ، جو سابقہ آسمانی کتابوں کا بھی عالم تھا اور مستجاب الدعوات شخص تھا، یعنی وہ آدمی جس کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اولا تو اس نے انکار کیا کہ میں نبی کے خلاف کیسے بد دعا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت سارا زیور، مال و دولت ڈھیر لگا کر اس کے گھر میں ڈال دیا، تو بیوی لالچ میں آ گئی اور بیوی نے اسے اس بات پر اکسایا کہ تو ایک مرتبہ بد دعائی کرنی ہے تو کر دے۔ پہاڑ پر چڑھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان کہنا یہ تھا اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو شکست دے اور قوم جبارین کو فتح دے۔ زبان سے نکلا اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فتح عطا فرما اور ان جبارین کو شکست عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا کی، لیکن چونکہ نیت میں فطور تھا، دعا تو صحیح کی ہے لیکن نیت کیا تھی؟ غلط تھی، نیت تو بد دعا کی تھی۔ چنانچہ فوراً جب دعا کرنے لگا تو زبان کتے کی زبان کی طرح وہ زبان منہ سے نیچے لٹک گئی اور مرتد ہو کر مرا۔ اس کو قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، وہ بوجھل حالت میں ہو تب بھی زبان نکالے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا ویسے معمول کے مطابق جا رہا ہو، او تترکہ یلہس، ہر حال میں اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے نیت کو خالص رکھنا علم غیب کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے واضح طور پر اپنے نبی سے فرما دیا، آپ ان سے کہہ دیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مختار کل ذات صرف اللہ کی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اتنا واضح انداز میں اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں، آپ کہہ دیں لا املک لنفسی، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل ذات صرف اللہ کی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا، علم غیب کا مسئلہ۔ فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، آپ یہ بھی فرما دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، اگر میں عالم الغیب، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف وہ نبیوں کو ہوتی جاتی ہیں، اور فرمایا مجھے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ تو اگر فرمایا میں غیب کی باتیں جانتا تو میں
ساری خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک صاحب فرمانے لگے میرا پہلے عقیدہ یہ تھا کہ عالم الغیب جس طرح اللہ کی ذات ہے، جیسے بعض بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے اسی دن سے میرا عقیدہ ہی بدل گیا۔ میں نے اس دن سے یہ سمجھ گیا کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے اس آیت کو پڑھ کر اعلان فرما دیا، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نیک لوگوں کا اللہ متولی و مددگار ہوتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ ہمیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا وارث اللہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا ولی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں کا ولی وارث کوئی نہیں ہے، ایمان والے کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ایمان والے کا ولی، ایمان والے کا وارث اللہ ہے۔ ان الکافرین لا مولا لہ، کافروں کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس لیے ایک جملہ ایک کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تو بڑا ہی حوصلہ افزا جملہ ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، پریشان تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال کا وقت آیا، شاہی زندگی تھی، لیکن جب اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو سب کچھ کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ ان کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، ان کے بارے میں آتا ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانی میں ان سے زیادہ طاقتور، سیاسی اعتبار سے طاقتور خاتون اس دنیا میں نہیں آئی۔ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور خاتون حضرت فاطمہ تھی، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ کیسے کہ ان کی کئی نسلوں میں اللہ نے حکومت کو رکھا، دادا وہ بھی حکمران تھا، باپ وہ بھی حکمران تھا، 4 بھائی وہ بھی حکمران تھے، خاوند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وقت کے حکمران تھے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت سے دنیا نہیں آخرت کمائی، آخرت کمائی۔ تو اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کی ملکیت میں صرف 17 دینار تھے، 17 دینار ان کی ملک میں تھے اور کچھ نہیں تھا۔ تو ان کا سالہ ہشام بن عبد الملک وہ ان کے پاس آیا وفات کے وقت اور آ کر کے کہنے لگا آپ اپنے بچوں کے لیے تو یعنی میرے بھانجوں کے لیے تو کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں۔ تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کا اللہ وارث ہے، میرے بچوں کا اللہ وارث ہے۔ چنانچہ ہشام جب فوت ہوا ان کا سالہ تو اس کی اولاد کو 10 لاکھ دینار ملے، دراہم ملے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب گئے 17 دینار چھوڑے، لیکن اللہ نے بعد میں ان کی اولاد کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ہر بیٹا ایک ایک علاقے کا گورنر بن گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے اپنی اولاد کو مال و دولت کا وارث بھی بنانا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کو دین کے راستے پر لگا کر کے جائیں، یہ اصل ہے۔ ساتھ ہی گناہ سے بچنے کا طریقہ بیان فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگ وہ ہیں جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس برکت سے اللہ انہیں شیطان کے وار سے بچاتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا
ادب بیان فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، خوب غور سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے امام کے پیچھے قرات سے منع فرما دیا، امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرما دیا۔ اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو وہ خاموشی سے پیچھے اس قرات کو سنے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اب امام جو اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور مقتدی اپنا پیچھے پڑھ رہا ہے تو اس کا اونچی آواز میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے جب میں تلاوت کر رہا تھا میرے پیچھے بھی تم میں سے کوئی پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مالی انازع القرآن، میں بھی کہوں کیوں میرے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، لہذا جب میں قرآن پڑھوں، جب امام کی اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی غیر مقلدین کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کا تعلق ہے، حدیث کی تفصیل بہت زیادہ ہے، مختصر عرض یہ ہے، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا تعلق امام اور منفرد کے ساتھ ہے۔ امام فاتحہ پڑھے گا اور منفرد یعنی وہ آدمی جو الگ نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، وہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ باقی جو مقتدی ہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس شخص کا کوئی امام ہے تو اس کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت سا سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوگی، ان سے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی رکوع میں آ کر کے ملا ہے، ایک آدمی وہ رکوع میں آ کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، تو پوچھنا چاہیے کہ اس کی رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے تو یہ حضرات یہ کہتے تھے کہ جی اس کی رکعت ہو جائے گی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں ایک آدمی اگر رکوع میں آ کر کے شامل ہو جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی۔ وجہ کیا ہے کہ جب امام نے پڑھ لی تھی گویا کہ اس کی بھی ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ حضرات کہتے تھے کہ جی ہاں جو رکوع میں شامل ہو گیا اس کی رکعت ہو گئی، لیکن جب اس پر پکڑ ہوتی ہے کہ جی اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، وہ تو رکوع میں آ کر ملا ہے، پھر اس کی رکعت کیسے ہوئی؟ تو اس سوال سے بچنے کے لیے اب انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا، اب کہتے ہیں جی جو رکوع میں آ کر شامل ہوگا اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب امام نے فاتحہ پڑھ لی، چاہے یہ اس وقت شامل تھا تب بھی، یہ شامل نہیں تھا تب بھی اس کی فاتحہ ہو گئی، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، مثلا امام سے کسی معاملے میں غلطی ہو گئی، جب امام سے وہ غلطی ہوئی تب یہ آدمی امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں تھا، لیکن جب امام سجدہ سہو کرے گا یہ مقتدی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سے غلطی ہوئی، یہ اس وقت چاہے نماز میں شامل نہیں تھا، لیکن امام کی غلطی سب کی غلطی ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، غلطی امام کرتا ہے اور سجدہ سارے مقتدی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ایک حدیث میں آتا ہے الامام ضامن، امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، یعنی امام کے حوالے ہوتی ہے مقتدیوں کی نماز۔ امام کی نماز ٹوٹ گئی، مقتدیوں سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔
تو معلوم ہوا امام کا عمل وہ ہوتا ہے جو مقتدی کا ہی عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت بھی خاموش رہیں، اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، اس بار اس میں بھی راجح قول یہی ہے کہ ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ بعض روایات میں اس کی تائید بھی ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔